بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھے سے ہوں گے۔ تو آج ہم لے کر آئے ایک لیٹسٹ ویڈیو، حکیم لقمان کی نصیحتیں، کچھ اہم نصیحتیں جو کہ بہت کام کی ہونے والی۔ یہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ہی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ایسی ہے جو انسان کی پریشانیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی انسان کا اچھا سوچنا بھی نیکی میں شامل ہے۔ یہ نیکی بھی آپ کر لیا کریں تو ہم سب کو بھی کرنا چاہیے۔ گالی دینے سے کوئی طاقتور نہیں بن جاتا، اور اسی طرح برداشت کرنے سے کوئی بھی بزدل نہیں بن جاتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کہیں نہ کہیں پڑے گی ضرور۔ سب کچھ بیٹی کی تربیت میں ہی نہ لگا دیں، بلکہ تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھانے کے لیے ہے۔ یہ کہ کسی کی لاڈلی اولادوں پر پلنے والی بیٹی کے ساتھ جانور نہ بن جائے، انسان بن کر رہے۔ یعنی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ جس طرح سے ہماری بیٹی ہے اسی طرح سے کسی اور کی بھی بیٹی تم لے کر آؤ گے۔ کبھی کبھی انسان لوگوں کا برا رویہ اس لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان سے وہ پیار کرتا ہے، محبت ہوتی ہے ان سے۔ تمہاری زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہے۔ تمہیں کچھ سکھائیں گے، کچھ آزمائیں گے، تو کچھ تمہارا استعمال کریں گے اور کچھ تمہیں جینے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اور کر بھی گئے لوگ اسی طرح سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، صرف میرے ساتھ ہی نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر انسان آپ کو استعمال کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے اور نیا نیا سب کچھ تجربہ دیتا رہتا ہے۔ مرد ذات کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، عورت کو امیر لوگوں سے شادی کا لالچ، دیندار سیرت اچھے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر رزلٹ کیا نکلا؟ جھگڑے، طلاق اور فساد۔ انسان کا برا وقت آتا گھوڑے پر بیٹھ کر ہے، مگر چیٹی کی پیٹھ پر بیٹھ کر جاتا ہے۔ مگر وہ جاتے جاتے بہت سے فضول لوگ، مطلب پرست لوگ ساتھ لے جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے بار چگلیاں، سازشیں، یہ دنیا والے کیوں بھول گئے ہیں؟ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں اگر وقت ایک جیسا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ کبھی نہ ہوتی۔ یہ وقت ہی سکھاتا ہے انسان کو پہچاننا۔ تمہارے جسم کے یہ انگ اگر سن ہونے لگے، یہ موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، جیسے کہ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور تمہارے پاؤں کی تلی۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو چنو جو تمہیں عزت دیں، قدر دیں اور اپنے سے زیادہ تمہیں عزت دیں، اور یہی بہترین دوست کی نشانی ہے۔ بہترین دوست چننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت خود غرض زمانے میں لوگ پڑے ہیں جو دوست بن کر پیٹھ میں چھرا گوپ دیتے ہیں۔ بس اتنا یقین رکھو کہ زندگی میں ہم جو کچھ گوا دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے چن کر رکھتی ہے۔ بس اس پر یقین رکھو۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا، عالم نہیں۔ طاقت کے نشے میں غم ظالم لوگوں کو یہ بتا دو کہ مظلوم کا بار ہر بار خالی نہیں جاتا، بس وقت تھوڑا انتظار ضرور کرواتا ہے۔ وقت آنے دو۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بناؤ، اس سے دشمن کم ہوتے ہیں اور دوست بڑھتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ فضول گفتگو سے بچ سکتے ہیں، ایک جس میں ذکر کی کثرت ہوئے، دوسرا جس میں علم کی کثرت۔ اگر علم ہوگا تو وہ فضول چیزوں سے بچے گا، اور جو اللہ کے ذکر میں لگا رہے گا وہ فضول کاموں سے بچے گا۔ زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو لوگوں کے بھروسے پر نہیں، بلکہ اپنے بھروسے اور اپنے دم پر کرو، کیونکہ لوگ تمہیں تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ سمجھ گئے نا؟ تو یعنی کہ دوسروں پر بھروسہ کرنا بالکل چھوڑ دو۔ اپنے آپ پر، اپنے اوپر، خود پر بھروسہ رکھو، کیونکہ لوگ اٹھائیں گے ضرور، لیکن کب؟ جب آپ کو مٹی میں ملانا ہوگا، یعنی دفنانا ہوگا۔ جو آنکھ کا اندھا ہو اسے راستہ دکھایا جا سکتا ہے، مگر عقل کے اندھے کو کبھی نہیں۔ اپنی نیکی کو بھول جانا اور دوسروں کی نیکیوں کو یاد رکھنا، یہی سچے مومن کی نشانی ہے۔ انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمیشہ غلطی کا اعتراف کرو اور سرخ روح ہو جاؤ، میرے رب کریم بہت عزت سے نوازے گا۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح بدتمیز و جاہل لوگوں میں کبھی نہ کرو۔ قسم سے اس بیٹی کو مارنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ خود بخود مر جائے گی۔ کچھ ہی عرصے کے لیے وہ لوگ اسے اتنا ٹارچر کریں گے۔ اتنے بدتمیز جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بیٹیوں کو نہ ہی زہر دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔
وہ اتنا ٹارچر ہوگی وہ خود بخود مر جائے گی۔ صبر اور برداشت کرنے والا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے نا، تو عقل کا پردہ جلد سے جلد کھولنے کی کوشش کیا کریں، اچھے برے کی پہچان کریں۔ تمہاری زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، اگر تم اس کو مسکراتا دیکھو گے تو بدلے میں مسکراہٹ ملے گی۔ ہم بہت سی زندگی کے لیے جی پاتے ہیں، ہم بہت سی زندگی خود کے لیے جی پاتے ہیں، یہ زندگی زیادہ تر دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کون جیتا ہے؟ ہم لوگ تو نہیں جی پاتے، دوسروں کے لیے ہی جیتا ہے، دوسروں کی ہر چیز کا بھرم ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ نے عورت کو تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد حضرات کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ صرف دیکھ لے وہ پیار ہے کہ نفرت یا غصہ، جو بھی ہے عورت فوراً پہچان لیتی ہے۔ کسی کو زیادہ سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، جنگلوں کے اندر سیدھے پیڑوں کو جلد کاٹ دیا جاتا ہے اور ٹیڑھے پیڑ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، ان سے تو کوئی الجھتا ہی نہیں۔ یہ کس کام کے، ان سے نہیں اجلو، یہ بڑا پریشان کریں گے۔ محسن وہ شخص ہے جو تمہارے برے وقت میں کام آئے گا، اور مخلص وہ جو تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ محسن مطلب دوست اور مخلص مطلب بالکل الگ، ڈفرینٹ۔ دوستو، یہی تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔